پاکستان میں تیار کردہ شاہ ہائپر-2 جنگی ڈرون کن صلاحیتوں کے حامل ہیں؟ ڈرون میں خود انحصاری۔ پاکستان میں لوگوں نے ڈرونز کا نام اس وقت سنا جب دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے دوران امریکی ڈرونز نے پاکستانی سرحدی حدود میں مطلوب شدت پسندوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ پاکستان نے ڈرون ٹیکنالوجی میں باضابطہ پہلا قدم نگرانی ڈرون بنانے کے میدان میں رکھا تھا اور نگرانی کی غرض سے استعمال ہونے والے یہ ڈرونز ماضی میں ہونے والے آئیڈیاز نمائش میں نظر آتے تھے۔ حکومت پاکستان کی کمپنی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کے CEO اسد کمال بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں واضح ہدایت تھی کہ جن ٹیکنالوجیز کا انحصار بیرونی ممالک پر ہے، ہم آہستہ آہستہ وہ تمام ٹیکنالوجیز پاکستان میں تیار کریں تاکہ زیر مبادلہ بچایا جا سکے اور اس ٹیکنالوجی پر گرفت حاصل ہو جو دنیا سے ملنے والی مشکل ہوتی ہے۔ آئیڈیاز کی جو 2018 میں آخری نمائش تھی، اس میں براک نامی ڈرون نمائش کے لیے پیش کیے گئے تھے جس کا کام محض ویڈیو بنانا اور ہائی ریزولوشن تصاویر لینا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے اگلے منصوبے پر کام شروع کیا۔ ہماری اپنی فوج کی بھی یہ ضرورت تھی کہ نہ صرف وہ ٹارگٹ کو دیکھ سکیں، گھیراؤ کر سکیں اور اگر چاہیں تو اس کو تباہ بھی کر سکیں۔ اس کے بعد ہم نے ریسرچ کی اور شاہ-پر-2 نامی ڈرون پر کام کیا۔ اسد کمال بتاتے ہیں کہ جب آپ کوئی ٹیکنالوجی اسمبل کرتے ہیں یا بیرون ملک سے لیتے ہیں تو اگر کچھ عرصے کے بعد وہ ملک میں اس کو دینا بند کر دیں تو اس کی پروڈکٹ ادھوری رہ جاتی ہے اور آپ اسے نہ خود استعمال کر سکتے ہیں نہ برآمد کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کی جو بھی بنیادی ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں بنی ہے۔ پاکستان میں تیار کردہ شاہ ہائپر-2 جنگی ڈرون۔ پاکستان کا اس وقت فلیگ شپ ڈرون شاہ ہائپر-2 ہے جو پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس کی فلیٹ میں شامل ہو چکا ہے اور حکومت اس نمائش سے اب اس کی دوسرے ملکوں کو برآمد کی خواہش مند ہے۔ اسد کمال بتاتے ہیں کہ شاہ ہائپر-2 1000 کلومیٹر تک پرواز کر کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور یہ سیٹلائٹ سے رابطہ کاری کر سکتا ہے۔ دن ہو یا رات یہ کسی بھی آپریشن میں کارآمد ہے اور یہ اپنے ہدف کو لیزر بم سے لاک کر کے اس کو میزائل کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ ہائپر-2 کی حد رفتار 120 ناٹس ہے جبکہ ٹیک آف سپیڈ 80 ناٹس سے لے کر انہوں نے بتایا کہ شاہ ہائپر-2 کی حد رفتار 120 ناٹس ہے جبکہ ٹیک آف سپیڈ 80 ناٹس سے لے کر 85 ناٹس ہے۔ اس کی کروز رفتار 80 سے 80 ناٹس ہوتی ہے۔ اس کا ریڈیس تقریباً 1050 کلومیٹر اور ڈیٹا لنک رینج 300 کلومیٹر ہے۔ یہ جنگی ڈرون دوران پرواز انجن دوبارہ سٹارٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز ڈرونز کے دیگر مصنوعات میں شاہ-پر-1 عقاب ڈرون سیریز بھی شامل ہے جو مختلف فاصلوں، رفتار اور اسلحہ لے کر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابابیل ڈرون سیریز۔ پاکستان آرڈننس فیکٹری کی جانب سے پہلے ابابیل کے نام سے ڈرونز بنائے گئے تھے، اب انہیں بھی جنگی مقاصد کے لیے مسلح کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرونز کو مقامی لوگوں نے ابابیل کا نام دیا تھا۔ پاکستان آرڈننس فیکٹری میں ڈرونز کے شعبے کے سربراہ ریاض احمد نے BBC کو بتایا کہ ابابیل سیریز کے یہ ڈرونز مقامی طور پر تیار کیے گئے ہیں۔ یہ سارے ڈرونز دن اور رات کے آپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابابیل 5 ڈرون میں وزن اٹھانے کی گنجائش 5 کلوگرام ہے۔ اس میں 2 مارٹر گولے لوڈ کیے جاتے ہیں، ایک مارٹر 61 mm اور دوسرا 81 mm کا ہے۔ یہ 30 کلومیٹر کی رینج میں کام کر سکتا ہے۔ اس کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور یہ 1.5 گھنٹے تک فضا میں موجود رہ سکتا ہے۔ ابابیل 5 کو متعارف کراتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بھی جگہ ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتا ہے اور یہ ہائی سپیڈ ڈرون ہے جو 120 فی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے اور 2 سے 3 گھنٹے تک کی نگرانی کر سکتا ہے۔ اس میں بھی 5 کلوگرام اسلحہ رکھنے کی گنجائش ہے جس کو کہیں بھی ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
अबाबिल 5 को मुतारक कराते हुए इन्होंने बताया कि किसी भी जगह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यह स्पीड ड्रोन है जो 120 फी घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, 2 से 3 घंटे की निगरानी कर सकता है। इसमें भी 5 किलोग्राम असला रखने की गुंजाइश है। अबाबिल 10 ड्रोन 10 किलोग्राम वजन का असला उठा सकता है और इसकी रेंज 30 किलोमीटर है और ये 3000 मीटर की बुलंदी तक परवाज कर सकता है, जबकि 1 किलोमीटर की बुलंदी पर जाने के बाद ये इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। इन तीनों ड्रोन्स को एक ऑपरेटर भी चला सकता है। रियाज अहमद ने बताया कि इन्होंने कंट्रोल करने के 3 ऑप्शंस हैं। पहले में एक पोर्टेबल यूनिट है जो कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं। दूसरा डीएबल कंट्रोल यूनिट है जिसमें 2 ऑपरेटर्स होंगे, एक फायरिंग का कैमरा कंट्रोल करेगा, दूसरा नक्शे की मदद से ड्रोन ऑपरेट करेगा। तीसरा ऑप्शन सिग्नल यूज़र के लिए है जिसमें डबल स्क्रीन है। इसमें एक पर कैमरे की फीड है और दूसरे में नक्शे से रहनुमाई की सलाहियत है। इसमें हिफाजती ऑप्शन मौजूद हैं। मौसम और दर्जा हरारत से मुताबिकत। पाकिस्तान में बर्फ़ानी इलाके भी हैं तो सहरा भी हैं, समुंदर और मैदानी इलाके भी। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के सीईओ असद कमाल कहते हैं कि जंगें ना मौसम देखती हैं और ना इलाका। पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरियात बहुत सख्त होती हैं और हमारे पास मनफी दर्जा हरारत से लेकर सहरा के गर्म दर्जा हरारत तक के इलाके मौजूद हैं। लिहाजा ऐसा कोई भी जंगी हथियार या असला जो हमारी अफवाज में शामिल हो जाए, इसका मतलब है कि वो दुनिया की किसी भी फ़ौज में शामिल हो सकता है। वो कहते हैं कि इन ड्रोन्स को शुमाली इलाकों में भी टेस्ट किया जाता है, इनको बारिश और सहरा में भी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद ये तजर्बाती परवाज़ में पास होकर पाकिस्तानी फ़ौज के फ्लैट में शामिल होते हैं। पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री के तर्जमान सलमान खान बताते हैं कि नई टेक्नोलॉजी की पैमाइश या आजमाइश 2 तरीक़ों से की जाती है। एक ये कि इन हथियारों को इस्तेमाल करने वाली की ज़रूरियात क्या हैं और असला साज दोनों मिलकर इसकी एवेल्यूएशन करते हैं और इसका टेक्निकल ट्रायल किया जाता है। पाकिस्तान का जंगी साजो सामान कौन से ममालिक खरीदते हैं। असले की इस नुमाइश में तुर्की के ड्रोन्स भी नुमाइश के लिए पेश किए गए थे। ये ड्रोन्स वो कहते हैं कि हमारे असले की पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स खरीदार है। दूसरे कानून नाफिज करने वाले अदारे। ये ड्रोन्स तुर्की की फ़ौज और इत्तेहादियों के ज़ेर इस्तेमाल हैं।